واضح ثابت ہوا کہ دنیا یہ سرمایہ نہیں ہے، یہ اعمال سرمایہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، کوفہ کے اندر ایک عورت تھی جو اپنی بیٹی کے گھر رہ رہی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس کے گھر وہ رہ رہی تھی، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک دن اس نے کچھ پیسے دیے اپنے نواسے کو کہ جاؤ فلاں شہر سے فلاں قسم کا جو خاص قسم کا حلوہ بنتا ہے نا وہ لے کے آؤ میرے لیے۔ اس کا نواسا گیا، وہ لے کر آ گیا، اس نے نانی کو دے دیا۔ اب نانی اس کی وہ حلوہ کھا رہی ہے اور ساتھ ساتھ 1 درہم بھی کھا رہی ہے۔ تو اس کا بیٹا وہ اٹھا، سیدھا گیا اپنے باپ کے پاس، نواسا۔ اس نے جا کر کہا، ابا وہ نانی جو ہے نا وہ پیسے کھا رہی ہے۔ اس کی بیٹی بھی آئی، اس کا داماد بھی آیا، اس نے دیکھا کہ واقعی اس کے پاس ایک تھیلی تھی، وہ ایک تھیلی سے 1 درہم نکالتی، اس کے اوپر حلوہ رکھ دیتی اور اس کو اندر جسم کے اندر داخل کر دیتی۔ اس نے آ کر دیکھا، اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میں دنیا اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ، تیرے وہاں کس کام کی؟ اس نے کہا اگر یہ تیرے پاس آ جائے گی نا تو بہت بڑا امیر کبیر بن جائے گا، اتنا مالدار ہو جائے گا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری بیٹی کو تو چھوڑ نہ دے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اگر پکا وعدہ کرتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے مال و متاع چھوڑ دیتی ہوں۔ اس نے وہ مال و متاع چھوڑ دیا جو بقیہ بچا ہوا تھا، اس کی تھیلی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کتنا اس نے کھایا؟ اس نے کہا شاید آدھا اس نے کھا لیا ہوگا۔ کئی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، قبر کے اندر اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد اب وہ لوگوں سے پوچھ رہے کہ میت کب تک اس کا ڈھانچہ سوکھ جاتا ہے، کب تک اس کا ڈھانچہ سوکھ جاتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا اس طرح لوگوں سے۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ ایام بتائے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر رات کی تنہائی میں وہ خود گیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ اس اپنی ساس کے ڈھانچے کو نکالا قبر سے، اپنے گھر کے اندر لپیٹ کر اس کو لائے۔ جب یہاں واپس آئے تو اس کا داماد اپنی ساس کے اس ڈھانچے کو قدموں سے پکڑ کر چھڑکتا تھا اور اس کے منہ سے نیچے وہ دراہم اور دنانیر نکل رہے تھے کہ جس کو اس نے سرمایہ سمجھا، جس کو جائیداد کو اس نے اپنے لیے قیمتی سمجھا، مرنے کے بعد اس کی بیٹی نے بھی اس کی لاش کا لحاظ نہ کیا۔ کہ میرے بھائیو، یہ دنیا ہمارے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے، ہمارا سرمایہ اعمال ہے۔ جو عمل، جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس کے اندر ہم جتنا بھی اپنے لیے نیکیاں کریں گے نا، یہی ہمارا سرمایہ بن جائیں گی اور یہی ہمیں فائدہ دے گی۔